الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تمام تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے زیبا و سزاوار ہے جو تمام کائنات کا حاکم و مالک، رازق و خالق، مدبر و متصرف، مشکل کشا، قادر مطلق، مختار کل ہے. بعدہ بے شمار لامحدود درود و سلام ہو اس نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کے پیغامات اس کے بندوں تک کما حق کو پہنچا دیا. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں اور عفت مآب ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے خطبے میں بات چل رہی تھی کہ وہ مسائل جو امت مسلمہ کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلی چیز اس میں جو بتائی گئی وہ شرک تھا، اور دوسری چیز جو بتائی گئی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کے طریقے کو چھوڑ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں ایک دوسرے طریقے کو اختیار کرنا اور اس پر عمل کرنا. تیسرا جو چیلنج درپیش ہے وہ ہمارا آپسی اختلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں گے، لیکن شیطان اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا. آپسی اختلاف یہ بہت بڑا مسئلہ امت مسلمہ کے لیے بنا ہوا ہے. اب آپ سوچیں، جس امت کا رب ایک ہو، کلمہ ایک ہو، نبی ایک ہو، کعبہ ایک ہو، قبلہ ایک ہو، وہ امت اس طرح کے اختلافات کا شکار ہو جائے. اختلاف ہر جگہ رہتا ہے، ہر دور میں رہتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی اختلاف تھا، نظری، فکری، کچھ اختلافات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے،
گھر میں ہوتے ہیں اختلاف، میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلاف ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان کچھ چیزوں کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، وہ اختلاف کی بنیاد محبت ہوتی ہے۔ اس اختلاف میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، باپ بیٹے سے اختلاف کرتا نہیں، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، یہاں مت جاؤ۔ بیوی شوہر سے اختلاف کرتی ہے، سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ امت مسلمہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کی بنیاد نفرت پر ہے، عداوت پر ہے، دشمنی پر ہے، اس حد تک ہے مسجدیں بٹ گئیں، مدرسے بٹ گئے، سلام دعا بٹ گیا، دکھ سکھ بٹ گیا، آنا جانا بٹ گیا، چہرے بٹ گئے، مختلف ہو گئے چہرے۔ ہمارے درمیان اختلاف نفرت کا ہے، عداوت کا ہے، دشمنی کا ہے۔ اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھا سوچتا ہوگا، ہمارے یہاں کا اختلاف کی وجہ سے پوری امت مسلمہ آپس میں لڑ پڑی ہے۔ جانوروں کو اتحاد معلوم ہے، اتحاد کا فائدہ معلوم ہے، متحد ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، وہ جانور جو جنگل میں پلتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جب ہم متحد ہوں گے تو ایک شیر کو بھی ہم پچھاڑ سکتے ہیں، اور متحد ہو کر شیر کو اپنے ریوڑ سے گلہ سے دور بھگا دیتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں اس طرح سے متحد ہو جاتی ہیں، چھوٹی مچھلیاں کہ بڑی مچھلیوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی مچھلیاں ہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں متحد ہو کر کے چلتی ہیں۔ ہم نے، آپ نے، سب نے ایک واقعہ بچپن میں ہم لوگوں نے پڑھا، پتہ نہیں وہ کیا صحیح، لیکن وہ سبق آموز واقعہ سب نے پڑھا اور سب نے سنا بھی ہوگا کہ ایک باپ نے اپنے چند بچوں کو الگ الگ لکڑیاں دی لانے کے لیے کہا، پھر کہا توڑو، توڑا، ٹوٹ گئی، وہ ساری لکڑیاں ٹوٹ گئی، پھر جمع کر کے گٹھر بنایا، کہا اب توڑو، کسی سے نہیں ٹوٹی۔ ہمارے ہاں امت مسلمہ میں جو اختلاف ہے وہ دین کے نام پر ہے، طریقے بدل گئے۔ وہ پہلے جو اختلاف تھا اس میں طریقے نہیں بدلے تھے، مرجع نہیں بدلا تھا، منبع نہیں بدلا تھا، اصول نہیں بدلا تھا، اختلاف تھا اپنی نظریاتی پر۔ نہ قرآن کی آیتوں میں اختلاف تھا، نہ احادیث نبویہ کے اندر اختلاف تھا۔ اگر کوئی کسی نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں تو وہ سمجھنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اسے بات سمجھ میں آ جاتی تھی، وہ اپنی بات چھوڑ دیتا تھا، اپنی بات سے رجوع کر لیتا تھا۔ لیکن آج اختلاف، یہ اختلاف کو یہودیوں نے سمجھا 1924 میں، جن کی تعداد آپ جانتے ہیں کہ 2.5% سے بھی کم ہے۔ تقریباً 8 ارب کی آبادی میں اگر 8 کروڑ ہوتے تو 1% ہوتے، 4 کروڑ ہوتے تو ½ فیصد ہوتے، لیکن ان کی آبادی پوری دنیا کے اندر 2 کروڑ سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم 2 کروڑ ہیں، حالانکہ دنیا کے رجسٹر میں وہ تقریباً 1.5 کروڑ کے آس پاس درج ہیں۔ متحد ہو گئے، کہا کہ 200 سال سے یہودی پریشان تھے، متحد ہو گئے۔ اتنا اختلاف، نبی کے رہتے ہوئے ان لوگوں نے اختلاف کیا نہیں، ہمارا چشمہ الگ ہونا چاہیے، ہمارا گھاٹ الگ ہونا چاہیے، ہم فلاں خاندان کے ساتھ ہم پانی پینے نہیں جائیں گے۔ اتنا اختلاف، متحد ہو گئے، پوری دنیا ان کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، پوری دنیا۔
اور اس وقت پوری دنیا کی ٹیکنالوجی 90% ان کے ہاتھ میں ہے، جن کے پاس 1% بھی کوئی چیز نہیں تھا۔ اتحاد کی طاقت، اتحاد کی برکت دنیا میں۔ ٹھیک ہے، وہ جس دین دھرم کو اس وقت مانتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ جب اللہ ایک ہے تو اللہ کی کتاب پر اتحاد کر لیں، جب نبی ایک ہے تو نبی کی بات پر اتحاد کر لیں۔ ہم مختلف فرقوں میں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے، اختلاف رحمت نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبردست عذاب اور فتنہ ہے جس کو شیطان نے برپا کیا ہے۔ یہ شیطانی سازش ہے، شیطانی چال ہے، اور ہم اس میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم آپس میں اتحاد، محبت ہم قائم کر لیں۔ ایک اور بڑا چیلنج ہے جہالت کا۔ جہالت دین اور دنیا دونوں کے سلسلے میں ہماری جہالت انتہا کو ہے، دونوں کے سلسلے میں۔ دینی جہالت تو اس حد تک ہے کہ توحید کو ہم شرک اور شرک کو توحید سمجھتے ہیں، سنت کو بدعت سمجھتے ہیں، بدعت کو سنت سمجھتے ہیں۔ کیا کہا جائے؟ موٹی موٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو نہیں معلوم۔ جس نبی کی امتی بننے کی خواہش نبیوں نے کی تھی، اس نبی کی امتی ہونے کے باوجود ہم دوسرے لوگوں کو، ان کے اقوال و اعمال کو اس نبی سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے دین کا حال یہ ہے۔ دینی جہالت ہماری اس حد تک ہے، یہ دینی اور دنیاوی جہالت۔ کچھ سالوں پہلے سچر کمیٹی جو یہاں کی تھی اور جس نے جائزہ لیا تھا، جس نے اپنی رپورٹ پیش کی تھی، اس میں آپ جانتے ہوں گے کہ اس نے یہ رپورٹ لگائی تھی کہ پوری مسلم آبادی کا 4% بھی ایسے افراد نہیں ہیں جو گریجویشن تک پہنچتے ہیں۔ دینی جہالت، نہ ہم دنیاوی ہمارے پاس علم ہے اور نہ دینی ہے، دو بھی نہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ علم یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ جہالت، ایک زمانہ تھا کہ مسلمان تمام چیزوں میں سب سے آگے تھے۔ یہ یورپ نے ترقی کب کی؟ 16ویں صدی عیسوی میں، 16ویں صدی عیسوی نے یورپ میں ترقی کی۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے 8ویں صدی، 9ویں صدی، 10ویں صدی، 11ویں صدی، 12ویں صدی، یہ مسلمانوں کا ایک سنہرا دور ہے۔ اس وقت 90% سائنس اور ٹیکنالوجی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ معلوم ہے کیوں؟ وہ دیندار تھے۔ دینداری سے انسان دنیا داری میں پیچھے نہیں آتا ہے، یاد رکھیے گا ایک بات۔ جب آدمی دین میں پیچھے جاتا ہے تو دنیا میں بھی پیچھے جاتا ہے۔ آج جس انجن پر بیس ہے، ایک انجن ہوتا ہے جو گولا گولا ناچتا ہے، پھر اس انجن کے ذریعے سے کیسے ڈائیورٹ کیا جائے کہ چیزیں سیدھے سیدھے آگے پیچھے ہوں، اسی پر تمام انجن کی بنیاد ہے۔ یہ انجن مسلمانوں کی ایجاد کرتا ہے، یہ انجن مسلمانوں کی ایجاد کرتا ہے۔ جو انجن بیس ہے، مسلمان اس دنیا میں دم ترقی کرتے چلے جا رہے تھے ہر جگہ، لیکن آج ہمارے پاس جہالت، روشنی نہیں علم کی، اور جب تک علم کی روشنی نہیں ہوگی، جسم کا پہلا خطاب یہی تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے، جس کے اندر قلم کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے، نون والقلم وما یسطرون، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ او قوم جہالت میں اتنا آگے، علم میں اتنا پیچھے۔ جب تک ہم اپنی قوم کو علم کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، علم کی بات نہیں سکھلائیں گے، یہ جہالت ہماری اسی طریقے سے قائم رہے گی۔
اس لیے امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو ترقی دے، علم میں ایک دوسرے کو کی سپورٹ کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے۔ ہماری حالت اصل میں ایسی خود غرضی کی ہے کہ ہم امت کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ایک چیلنج معاشی ہے، اکنامی والا چیلنج، اور اس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سود کا۔ آپ جانتے ہیں سود کتنا خطرناک ہے؟ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود لینا دینا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ شرک کے بارے میں بھی نہیں کہا۔ یہ پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، یہ انسانیت کو غلامی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ مولی صاحب، اس سود کی وجہ سے قتل، خون، غارت گری، جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کو ظالم، سفاک، جبار بنا دیتی ہے۔ یہ سود جب چلن اس کام ہوتا ہے تو بھکمری پھیلتی ہے، غریبی پھیلتی ہے۔ بھکمری جب غریبی پھیلتی ہے، لوگ ایمان بیچتے ہیں، عزت بیچتے ہیں، دین کا سودا کرتے ہیں، مرتد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں، پوری کوشش کریں۔ کس طرح سے کوشش کریں؟ ہم جائز تجارت کریں، جائز تجارت کے اسباب پیدا کریں، اور ہم زکوٰۃ اور غیر زکوٰۃ کا دونوں طرح کا بیت المال قائم کریں، اور کوشش کریں کسی بھی طریقے سے اس کو۔ ہندوستان کے اندر 100% سودی کاروبار ہے، پوری معیشت سود پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے درمیان۔ ایک چیلنج آگے آتا ہے کہ منشیات، فحش، خالی اوقات کو ضائع کرنا، یہ تینوں ملا کر کے ایک چیلنج ہے۔ اس لیے کہ علماء کرام نے جو شریعت کا مقصد بیان کیا ہے اس میں تحفظ دین ہے، تحفظ جان ہے، تحفظ مال ہے، تحفظ عزت ہے، تحفظ عقل ہے، اور تحفظ نسل ہے۔ جو شریعت کا مقصد بیان کیا گیا، تحفظ دین، تحفظ جان، تحفظ مال، تحفظ عزت، اور تحفظ عقل، اور تحفظ نسل، اس کا مقصد یہ بنا کہ شریعت کا یہ مقصد ہے۔ اور جب انسان منشیات کے اندر آتا ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو اس کا عقل ختم ہو جاتا ہے، وہ عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب اگر منشیات کی لت لگ گئی ہے تو انسان کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے۔ اسی طریقے سے فحش، آپ ویڈیو جو فحش آ رہے ہیں اس سلسلے میں بھی ہمیں چاہیے، ڈاکٹر سے کچھ کہ اس کی وجہ سے دماغ خراب ہو رہے ہیں، لیکن فحش چیزوں سے رکنے کے لیے بہت دل اور گردہ چاہیے۔ اگر ہو سکے تو آپ غلط مناظر، غلط ویڈیوز دیکھنے سے باز آ جائیں۔ وقت کو ضائع کرنا، جب ہم وقت کو ضائع کریں گے تو ہمارے وقت تو استعمال ہوگا، کہاں استعمال ہوگا؟ غلط چیزوں میں۔ ایسا نہیں کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں سو کر کے، جب ہم وقت ضائع کریں گے تو غلط چیزوں میں اور پھر فحش چیزوں کی طرف بھاگیں گے۔ اس لیے ہم اپنے اوقات کا حساب رکھیں۔ اگر ہم حساب نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک چیلنج ہے اسلام کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمیاں، یہ زبردست ہے اور بہت زبردست ہے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں لوگ اب غلط سوچنے لگے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کی عزت لوٹنا، ان کے جان سے کھیلنا، ان کے مال کو لوٹ لینا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ یہ ایک زبردست مسئلہ بن گیا ہے۔ داڑھی، ٹوپی، برقع، نقاب،
یہ تمام چیزیں، طلاق، وراثت، وصیت، جتنے سارے مسائل ہیں، ہر ایک کے سلسلے میں لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے. تمام چیزیں، ہر چیز آپ جو بھی کریں گے لوگوں کو پرابلم ہوگا. کیوں؟ لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی. اب غلط فہمی کو ہمیں دور کرنا ہے. اب کیسے کریں گے؟ لوگوں سے مل کر کے کریں گے، دعوت کا کام کر کے کریں، سوشل میڈیا پر دعوت کا کام کریں، پلس ہمیں ہر سوشل ورک میں آگے آنا پڑے گا. دنیا یہ سمجھے کہ ہم انسان کے ملک کے اس دھرتی کے ہم ہمدرد ہیں. ہم نے سوشل ورک کرنا چھوڑ دیا. ہر آدمی کا ایک محدود ہے. اسی طریقے سے ماحولیات کے بارے میں درخت لگانا اور پردوشن سے جن چیزوں سے خطر، اسلام نے تو ان سب کی آبیاری کی ہے، حکم دیا ہے، ان کو صدقات میں شمار کیا ہے، بڑے بڑے اچھے صدقات ہیں. ہم اس طرح کا کام کریں. پھر اس کے بعد ایک چیلنج ہمارے ساتھ زنا کا ہے. ہمارے معاملے، ہمارے درمیان زنا بہت عام ہے. جانتے ہیں زنا سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. زنا کو کیسے ختم کیا جائے؟ شادی کو آسان کر دیجئے اور شادی کو عام کر دیجئے. شادی کو آسان کر دیجئے، شادی کو عام کر دیجئے، زنا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے تھنک ٹینک، پالیسی بنانے والے. دنیا کے ماہر لوگ، سائنس کے ماہر لوگ، ٹیکنالوجی کے ماہر لوگ، دین کے ماہر لوگ بیٹھ کر کے آپس میں ایک گروپ ہو، ایک جمعیت ہو، ایک جماعت ہو، جس طرح سے پہلے ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا بہت تیز ترقی کر رہا ہے. سوشل میڈیا 2000 کے بعد آیا. حالت دیکھیے آپ، ہر 3 سال 4 سال 5 سال کے اندر اندر اپڈیٹ ہو ہی جاتا ہے. ایک دم حالات بدل جاتے ہیں. پہلے 20 سال 25 سال میں کوئی چیز، کسی چیز کے اندر تبدیلی آتی تھی. اب 3 سال 4 سال 5 سال زیادہ سے زیادہ اور چیزیں بالکل بدل جاتی ہیں. تو ہمیں تھنک ٹینک، پالیسی بنانے والے افراد، ٹھیک ہے ہم بہت اونچا اوپر لیول پہ نہیں کر سکتے، کم سے کم ہم اپنے شہر کے اندر کچھ ایسے افراد کو منتخب کر لیں کہ جو بتائیں کہ آگے کیا ہونے ہو، جو پالیسی بنائے، 50 سال کا 100 سال کی پالیسی بنائے، 50 سال 100 سال کی پالیسی بنائے. ہمیں کیا کرنا؟ پالیسی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں پالیسی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، جو لوگ اس دنیا کے تمام سائنس اور ٹیکنالوجی پر غالب ہیں، جن کا 90% پر جو قابض ہیں اور ان لوگوں نے ایجادات کی، ان لوگوں نے فون بنائے، اسمارٹ فون بنائے. لیکن ان کی پالیسی کیا ہے معلوم ہے؟ ان کی پالیسی یہ ہے کہ آج بھی وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نہیں دیتے اور ان کے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. یہ ان کی پالیسی بنائی ہوئی ہے. وہ نہیں دیتے ہیں اور ان کے بچے لیتے بھی نہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ اس لیے کہ انہیں کوئی پالیسی نہیں بنایا. کوئی پالیسی اگر ہم بناتے بھی ہیں وقتی طور سے تو سوچتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں اس کو سب سے پہلے مجھ کو شروع نہ کرنا پڑے، پہلے دوسرا کوئی شروع کرے، ہاتھ لگائے. بھائی یہ میری دفعہ معاف کر دیا جائے، دوسرا کوئی کرے. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں. ہم پالیسی بنائیں، ٹھیک ہے، ہم ایک چھوٹے سے شہر کے افراد میں رہتے ہیں، ہم چھوٹے سے شہر پر ایک پالیسی بنائیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ تمام چیزوں کی پالیسی، بچوں کے بارے میں آگے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، دین کا کام، دنیا کا کام، علم کا کام کیا کرنا، اس کے ہم ایک پالیسی مرتب کریں کہ ہم کو کرنا کیا ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا بڑا مشکل ہے. ہمیں کوئی لیڈر نہیں ملے گا، نہ دنیا کے اندر، نہ سیاست کے اندر، نہ دین کے اندر، کچھ نہیں ہو سکتا. ایک چیلنج ہے میڈیا کا الغار. بھائی مسلمانوں کے ہاتھ میں تو کوئی، ایک دم انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھ لیجیے، کوئی مسلمانوں کا، چاہے وہ مسلم بڑے 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 ممالک کی مسلمانوں کی کیوں نہ ہو، امیر ممالک ہوں، ان کا کوئی ایسا میڈیا نہیں ہے اس پوری دنیا کے اندر جس کو کہ پہلے یا دوسرے نمبر پر دیکھا جاتا ہو. ہمارے پاس کوئی میڈیا، براڈ کاسٹ نہیں ہے، ویڈیو آڈیو نہیں ہے، پرنٹ میڈیا نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا، کوئی بھی میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے.
کچھ اگر اردو کے اخبار نکلتے تو لوگ خرید لیتے ہیں. کیوں خرید لیتے ہیں؟ ارے ہم خریدیں گے نہیں چلے گا. کرے بھائی خریدنے سے نہیں چلتا ہے. ہمارے سارے بچے تو اردو جانتے ہی نہیں, خرید کے کیا کریں گے, کتنا دن چلائیں گے؟ ایسے چلتا ہے. ہمارے بچے تو اردو جانتے ہی نہیں. اور تو مولوی صاحب آتے ہیں تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سے, اس سے اردو. کوئی میڈیا, کوئی اخبار بتا دیجیے, انگلش کا ٹاپ کا اخبار کسی مسلمان کا بتا دیجیے, ہندی کا ٹاپ کا اخبار کسی مسلمان کا بتا دیجیے. مسلمان جب بھی کوشش کرتا ہے تم اردو اخبار, بھئی اردو اخبار کون پڑھے گا؟ آپ کی بات, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گستاخانہ حملے کیے گئے اور آپ اردو میں نکالیں گے تو کون دیکھے گا آپ کی بات؟ جمعے کے خطبے میں کوئی بات کہہ دی جاتی, کون سنے گا آپ کی بات؟ آپ ہی تو ہیں, دوسرے کے تک آپ کی بات پہنچ نہیں رہی ہے. نہیں ہے, اس کا تو کوئی حل بھی نہیں سمجھ میں آتا, الا یہ کہ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ پہ ہے. سوشل میڈیا ہمارا کیا حال ہے؟ بچے کہاں جا رہے ہیں اس کا فوٹو بھیج رہے ہیں, بنگلے کا فوٹو بھیج رہے ہیں, ہوٹل کا فوٹو بھیج رہے ہیں, سمندر کا فوٹو بھیج رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. کیا مچا رکھے ہیں آپ؟ ارے آپ اس میں قرآن بھیجئے, احادیث بھیجئے, آپ بھیجئے کہ سوشل ورک کیسے کیا جا رہا ہے, مسلمان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیا کر رہے ہیں, مسلمانوں کی تعلیمات کیا ہیں. آپ خدا را تو کچھ کیجئے. کیوں اس کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں؟ اس میں یہ فوٹو وہ فوٹو, جس کو دیکھیے پڑھے لکھے لوگ فوٹوਆਂ بھیج رہے ہیں. کیوں بھیج رہے ہیں بھائی؟ آپ اس سے کام کیجئے. سارا میڈیا آپ کے اوپر پل پڑا ہے, آپ کے پاس جو کچھ ہے چھوٹا بہت تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں آپ اس کا بھی مس یوز کر رہے ہیں اور امیدیں اللہ سے باندھ رہے ہیں. کسی کی امیدیں برابر نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا امید کرنے سے کام نہیں چلنے ہوگا, تدبیر ہمیں اختیار کریں. بہت سارے چیلنج ہیں مسلمانوں کے سامنے, یہ کچھ چیلنجز تھے جو ہم نے آپ کے پاس رکھا. ہم کوشش کریں کہ ان چیلنج کو قبول کریں اور پالیسی بنائیں, مرتب کریں, جہالت کو دور کریں. آپسی اختلاف یہ تو کسی طریقے سے بھائی فائدہ مند ہے نہیں. اللہ نے فرمایا دیکھو اوس و خزرج میں اختلاف تھا, اللہ کے رسول آ گئے, جب اتحاد ہو گیا دارالامن مدینہ بن گیا اور پورا ایک اسٹیٹ بنا, ایسا اسٹیٹ بن گیا کہ سینکڑوں اور ہزاروں میل پر جس نے حکومت کی. ہم اختلاف کیے ہوئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول پر جب ہمارا ایمان ہے تو کیوں اختلاف کریں؟ جو اللہ کہے مان لیں, جو رسول کہے مان لیں. تو یہ کچھ چیلنجز تھے جو ہم لوگوں کو درپیش ہیں. اس کے سلسلے میں ہمیں جہاں تک ہونی چاہیے کوشش کرنا چاہیے بھائی چیلنج کا مقابلہ کرنا سیکھیے, اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالیے. مومن ہیں آپ, مسلمان ہیں, چیلنج کو قبول کیجیے. نہیں پھر وہی حال ہے کہ قومیں ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام آفات, مصیبات, ہر طرح کے فتنوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. واقیموا الصلاۃ.